معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العلی العظیم، بلغنا رسولہ النبی امین المتین الکریم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور یہ مہینہ جیسے ہی آتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر اور دماغ کے اندر طرح طرح کے سوال اٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے یوں کہا کہ ہم خوشی منائیں گے تم جلو یا مر جاؤ، ہم خوشی منائیں گے تم جلو یا مر جاؤ، نعتیں گنگنائیں گے تم جلو یا مر جاؤ، اور سبز رنگ کا جھنڈا مصطفیٰ کی آمد پر، سبز رنگ کا جھنڈا مصطفیٰ کی آمد پر، چھت پہ ہم لگائیں گے تم جلو یا مر جاؤ، چھت پہ ہم لگائیں گے تم جلو یا مر جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ہم سب کو یہ حکم دیا کہ رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ رب کی نعمت بے شمار ہے جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن نعمت سے یہاں پر کون سی نعمت مراد ہے؟ تو بخاری شریف جلد ثانی کی حدیث پاک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمت ہے، اور کیسی نعمت ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا فانی کے اندر جب تشریف لائے تو آپ جب ہسٹری کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو ہے اس دنیا کا ماحول ایک الگ تھا۔ لوگ مردوں کو عزت دیتے تھے، عورتوں کو کوئی عزت نہیں تھی۔ ہسٹری کی کتاب کو جو آپ پڑھیں گے، تاریخ کی کتاب کا جب آپ مطالعہ کریں گے، آپ کے سامنے یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا فانی کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کا کوئی وقار نہیں تھا، عورتوں کو ایک نوکر کی طور پر سمجھا جاتا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ عورتیں راتوں دن اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتی اور کام و کاج کیا کرتی،
کام و کاج کے ذریعے سے جو بھی اسے رقم ملتا وہ رقم بھی عورتیں اپنے شوہر کو دے دیا کرتی تھی. اس کے باوجود بھی یہ ظالم مرد عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتا, عورتوں پر ظلم کرتا, عورتوں کو مارتا. ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان کو کاٹ دیا جاتا, عورتیں کے ناک کو کاٹ دیا جاتا, عورت کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا. بہت سے ایسے لوگ بھی تھے, ایسے بھی جاہل لوگ تھے, جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, عورتوں کو مار دیا جاتا تھا. یہی تک نہیں, جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا عورتوں کو منحوس خیال کیا جاتا تھا. یہی تک معاملہ نہیں تھا, بلکہ عورت کو ایک جھوپڑی کے اندر قید کر دیا جاتا. وہ عورت 1 سال تک اس جھوپڑی کے اندر رہتی, اسی کے اندر کھانا ہے, اسی کے اندر پینا ہے. 1 سال تک اسے نہانے نہیں دیا جاتا تھا, 1 سال تک انہیں کپڑا تک پہننے نہیں دیا جاتا تھا. جو کپڑا پہن کر پہلے دن جھوپڑی میں گئی ہے وہی کپڑا پہن کر اس جھوپڑی سے 1 سال کے بعد نکلتے. یہ ظالم مرد یہی تک بس نہیں کرتے, بلکہ جب 1 سال مکمل ہو جاتا عورت کے آنچل کے اندر اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی اور پورے محلے کے اندر اسی کپڑے میں گھمایا جاتا. میرے آقا کے دیوانوں, یہ عرب کا حال تھا, ہندوستان کا حال تو اس سے بھی برا تھا. عورتوں کو کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی عبادت کرے, وہ اپنی شوہر کو پوجا کرے. اور ہندوستان کے اندر یہ بھی تاریخ تھی کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا عورتوں کو بھی اس کے چتا پر لٹا کر کے راکھ کر دیا جاتا تھا. ایسے ظلم و ستم کا عالم تھا میرے آقا کی آمد سے قبل. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 12 ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو جب اس دنیا پانی کے اندر تشریف لائے, اس عالم میں آئے کہ عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے, بیوی ہے تو نعمت ہے, اور جب جو ہے عورت ماں بن جائے الجنت تحت اقدام الامہات کے تحت عورتوں کے قدموں تلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کو رکھ دیا. یہ مقام عورتوں کو کس نے دیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا. اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہے, اور اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا جام پلاتے رہے, کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے لیے اصل ایمان ہے. نعرہ تکبیر, کھڑے ہو جائیں آپ لوگ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تشریف لے کے بیٹھ جائیں. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا. قرآن شریف کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور کیسی رحمت بنا کر کے بھیجا جس کا ذکر ابھی آپ نے سنا. اس لیے میری ماں بہنوں سے بالخصوص گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پلائے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھائے. اس لیے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو نمازی ہو سکتے ہیں, روزہ رکھیں گے روزہ دار کہلا سکتے ہیں, حج کریں گے حاجی بن سکتے ہیں, لیکن اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن
مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ پتہ کیا چلا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کو دلوں میں بٹھائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے رہے۔ ایک صحابی رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے قیامت کی تو تیاری نہیں کی ہے، لیکن آپ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ پتہ کیا چلا؟ جس کو سب سے زیادہ جس سے محبت ہوگی کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ کو محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کل قیامت کے دن آپ بھی حضور کے گروہ میں اٹھائے جاؤ گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے لالا زار۔ لالا زار کے اندر علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ اس واقعے کو غور سے سنیں اور پھر اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو اپنے دل سے جوائنٹ کرے اور پوچھے پھر کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں۔ علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں کہ لکھنؤ کی سرزمین تھی، لکھنؤ کی سرزمین میں ایک پروفیسر تھا اور اس وقت جو ہے انگریزوں کا قبضہ تھا اور ہندوستان کے اندر اس وقت فارسی زبان چل رہی تھی، رائج تھی۔ وہ جو پروفیسر تھا اسے فارسی زبان نہیں آتا، اب اسے کام کرنا ہے تو فارسی کی تعلیم ضروری، تو اس نے ایک قاری صاحب کو، ایک عالم صاحب کو متعین کیا۔ وہ عالم صاحب اس کے گھر جاتے، اس پروفیسر کو فارسی کی تعلیم دیتے اور نماز عصر اور نماز مغرب انہی کے گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ کافی دن تک وہ قاری صاحب پڑھاتے رہے۔ ایک دن قاری صاحب مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، مغرب کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کر رہے تھے، جہر سے کر رہے تھے۔ پروفیسر کی ایک بیٹی تھی جو حسین و جمیل تھی، اس نے قرآن مجید کی آواز کو سنی، جیسے ہی سننا تھا اب اس کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ یہ سوچنے لگی یہ قاری صاحب جس چیز کی تلاوت کر رہے ہیں اسے سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، مجھے بھی اب سیکھنا ہے، مجھے بھی اب سیکھنا ہے۔ قاری صاحب مغرب کی نماز پڑھ کر کے تو گھر چلے گئے، آرام سے سو رہے ہیں، لیکن وہ لڑکی بے چین ہے کہ کب مغرب کا وقت ہوگا، کب قاری صاحب آ کے دوبارہ قرآن مجید پڑھیں گے اور میں سنوں۔ دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا۔ اس لڑکی نے اپنے والد صاحب سے کہا ابا حضور میں نے آج تک آپ کے سامنے کوئی بھی خواہش ظاہر نہیں کی، لیکن آپ کی ایک لوتی بیٹی ہوں، آج ایک خواہش ظاہر کرتی ہوں، وہ یہ ہے کہ میں بھی فارسی زبان سیکھنا چاہتی ہوں۔
پروفیسر تھا، ایک بیٹی تھی، لاڈلی تھی، اور کوئی نہیں تھا، اونلی فور ایک بیٹی. اجازت دے دی، کہا بیٹی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. اب وہ لڑکی فارسی کی تعلیم اس عالم صاحب سے، قاری صاحب سے لینے لگی. مہینوں گزر گئے. مہینے کے بعد اس لڑکی نے قاری صاحب کو جب دیکھا اور دیکھا وہاں کوئی نہیں، کہا قاری صاحب نماز کے اندر جو چیز آپ پڑھتے ہیں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، آپ کو گواہ بنا کر کے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے اسلام کو قبول کرتی ہوں. سبحان اللہ. وہ لڑکی اسلام کو قبول تو کر لی، قاری صاحب نے کلمہ تو پڑھایا، لیکن اب قاری صاحب کے اندر ڈر بیٹھا کہ اس کا باپ پروفیسر ہے، جب اس کے باپ کو اس کا علم ہو جائے گا یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اس لڑکی نے کہا قاری صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے ایمان کو چھپا کر کے رکھوں گی. وہ لڑکی ایمان کو چھپا کر کے رکھی. ایک دن قاری صاحب سے کہا قاری صاحب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دے تاکہ میں پڑھوں. قاری صاحب نے سیرت مصطفیٰ دیا. وہ عورت نبی کے حسن کے تعلق سے پڑھنے لگی، نبی کے چلنے کا انداز، نبی کے دیکھنے کا انداز، نبی کے حسن و اخلاق، ہر پہلو پہ جب وہ پڑھی اس کے دل کے اندر حضور کی محبت اور زیادہ بیٹھ گئی. پھر قاری صاحب نے اسے سیرت فاطمہ الزہرا بھی دیا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے لگی. اس کے دل میں بھی اب شوق پیدا ہوا کہ اب میں بھی روزہ رکھوں گی، نماز پڑھوں گی. اب وہ لڑکی بھی چھپ چھپ کر کے روزہ رکھنے لگی، چھپ چھپ کر کے نماز پڑھنے لگی. اب لگاتار روزہ رکھ رہی ہے. حالات یہاں تک آ گئے کہ اس لڑکی کے موت کا وقت قریب ہو گیا. جب قریب آیا اس لڑکی نے کہا کہ قاری صاحب سے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، قاری صاحب کو بلایا جائے. جب قاری صاحب آئے کہا قاری صاحب آپ جانتے ہیں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، اور میرا باپ پروفیسر ہے اور کرسچن ہے. میرے مرنے کے بعد جو ہے میرا باپ کبھی بھی مسلم قبرستان میں دفن نہیں کرے گا، مجھے کرسچن کے قبرستان میں دفن کر دے گا. میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ رات کے سناٹے میں میری لاش کو مسلم قبرستان کی طرف منتقل کر دینا. یہ معاملہ آسان نہیں تھا، ہارڈ معاملہ ہے. قاری صاحب نے اپنے معتبر دوستوں کے سامنے سارا معاملہ رکھا. اب قاری صاحب بھی قبرستان گئے، لڑکی کی قبر کو صبح کے وقت اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھا لیے کہ یہی قبر ہے. واپس چل گئے. اب اس انتظار میں ہے کہ تمام لوگ سو جائے تو میں لاش کو منتقل کروں. قاری صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ قبرستان پہنچے. قبر کو جب کھودا تو قاری صاحب کی زبان سے اور ان کی ساتھیوں کی زبان سے ایک چیخ نکل گئی، کیونکہ جب قبر کو کھودا تو اس قبر کے اندر لڑکی نہیں ہے بلکہ 12 بنکی کا ایک شخص لیٹا ہوا ہے. اب قاری صاحب جو تھے وہ گھبرائے، فوراً اپنے گھر کی طرف چلے گئے، کیونکہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ قبر میں لٹایا گیا تھا لڑکی کو اور یہاں پر 12 بنکی کا ایک مسلمان شخص دفن ہے. قاری صاحب گھبرا گئے، راتوں رات 12 بنکی کی طرف چلے گئے. جو لوگ یوپی کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لکھنؤ سے 12 بنکی زیادہ دور نہیں ہے. وہ لوگ قاری صاحب اور اس کے ساتھی 12 بنکی جب گئے تو پتہ چلا کہ وہ جو شخص تھا نا وہ تاجر تھا. اسے تمام لوگ جانتے تھے. پوچھا گیا وہ تاجر کہاں ہے؟ کہا کہ چند دن پہلے
اس کا انتقال ہو گیا ہے، کہا کہ ہم اس کے قبر پر فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ مجھے لے چلیں۔ قاری صاحب دن میں گئے، فاتحہ پڑھا اور قبر کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیا کہ یہ قبر ہے۔ رات کا انتظار کرنے لگے۔ جب رات کا وقت ہوا اور قاری صاحب قبرستان گئے، قبر کو کھودا تو پھر چیخ ماری، کیا دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو وہ تاجر ہے ہی نہیں، یہاں پر تو عرب کے رہنے والے کی لاش ہے۔ قاری صاحب پریشان، معاملہ کیا ہے؟ ٹینشن کے عالم میں قبرستان کو چھوڑے بھاگے فوراً گھر کی طرف، ساتھی بھی پریشان ہے۔ اب قاری صاحب کو نیند آئی، وہی لڑکی جو قاری صاحب کے پاس پڑھتی تھی خواب میں آئی اور کہا قاری صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ میری قبر میں جس تاجر کے لاش کو آپ نے دیکھا ہے وہ تھا تو مسلمان، لیکن اس کی اٹھک بیٹھک زیادہ تر کرسچنوں سے تھا، اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت کرسچن سے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں جس کی محبت تھی اس کے سبب سے اس کی لاش کو مسلم قبر سے عیسائی قبر میں منتقل کر دیا، اور تاجر کے قبر کے اندر جو عرب کا رہنے والا تھا وہ تھا تو مدینہ المنورہ کا، لیکن اس کے دل میں محبت تھی ہندوستان سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو ہندوستان منتقل کر دیا۔ اور میرے دل میں محبت تھی فاطمۃ الزہرا سے، میرے دل میں محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری لاش کو، میں تو مری کرسچن کے گھر میں دفن ہوئی کرسچن کے قبرستان میں، لیکن مجھے محبت تھی حضور سے، مجھے محبت تھی فاطمۃ الزہرا سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری لاش کو مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی طرف منتقل کر دیا۔ پتہ کیا چلا کہ رہنے والا انسان کہیں کا بھی ہو، چاہے امریکہ کا ہو، انڈیا کا ہو، پاکستان کا ہو، رہنے والا کہیں کا بھی ہو، اس کے دل میں جس کی محبت سب سے زیادہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بعد وفات اسی کا قرب عطا فرمائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں بٹھائے، اپنے بچوں کے سینے میں بٹھائے۔ اگر آپ کا بچہ محبت رسول اپنے سینے میں بیٹھا لیتا ہے تو آپ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ حضور کی محبت اپنے بچوں کو سکھائے۔ یاد رکھے مسلمانوں، آج کل کا نوجوان، آج کل کی ہماری ماں بہنیں اور جو ہیں وہ اس گمان میں پڑے رہتے ہیں کہ جب میرا بچہ بڑا ہوگا نا تب میں اسے سدھاروں گا۔ یاد رکھے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے وہ بچہ سب کچھ سیکھنے لگتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب مدرسے گئے، مکتب گئے، استاذ نے اعوذ باللہ پڑھایا، بسم اللہ پڑھایا، آپ پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک روایت کے مطابق 18، ایک کے مطابق 15 پارہ آپ نے سنا دیا۔ جب آپ کے استاذ نے کہا کہ عبد القادر کہاں سے سیکھے ہو، تو حضور غوث پاک نے کیا فرمایا تھا کہ میری والدہ اتنی پارہ کی حافظہ تھی اور روزانہ تلاوت کرتی تھی، میں سنا کرتا تھا، سنتے سنتے یاد کر لیا۔ پتہ کیا چلا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے وہ بچہ ہر چیز سیکھنے لگتا ہے۔ اسی لیے
ماں بہنوں، جب بچہ تمہارے پیٹ میں ہو اس وقت تم گانا بجانے سے بچے اور فلمی ڈرامہ دیکھنے سے بچے، اس وقت نعت مصطفیٰ سنا کرے تو آپ کا بچہ عاشق رسول پیدا ہوگا، آپ کا بچہ عاشق رسول پیدا ہوگا۔ اور اپنے بچوں کو اچھی چیز کی تعلیم دے، لالچ اچھی چیز کی دے۔ آج اگر ہمارا بچہ اسکول نہیں جاتا تو ہم اسے لالچ دیتے ہیں، میرا بیٹا اسکول جا، پڑھے گا، اچھی تعلیم کرے گا، پہلے نمبر سے پاس ہوگا تو میں تجھے فلاں چیز دلاؤں گی، فلاں چیز دلاؤں گی۔ ویسے ہی آپ اپنے بچوں کو یہ کہیں، بچہ تو نماز پڑھنے جا، اگر تو نماز پڑھنے گیا تو میں تجھے فلاں چیز دلاؤں گی، اچھی چیز کی لالچ دے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، چھوٹی عمر ہے، آپ کی والدہ نماز پڑھ رہی ہے، آپ نے کہا اماں آپ نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا نماز پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اب بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو شکر بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ کی والدہ نے کہا بیٹا اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر ملے گا۔ اب بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نماز پڑھنے کے لیے جب وضو کرتے تو آپ کی والدہ جو ہے وہ شکر کی پوریاں تیار کرتی اور مصلی کے نیچے رکھ دیتی۔ بابا فرید الدین نماز پڑھتے، مصلی کو اٹھاتے، شکر دیکھتے، کھاتے اور خوش ہو جاتے۔ ایک دن دوستوں کے ساتھ نکل گئے جنگل کی طرف، نماز کا وقت ہو گیا، والدہ پریشان ہے کہ میرا بیٹا فرید الدین اگر آج نماز پڑھا اور اسے شکر نہیں ملا تو نا امید ہو جائے گا، نا امید ہو جائے گا۔ ماں نے مصلی بچھایا، دعا کرنے لگے۔ ادھر بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نماز میں ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد کہا کہ دوستو مصلی اٹھاؤ، شکر ملے گی۔ دوستوں نے بھی مصلی اٹھایا، خود بھی دیکھے تو نیچے واقعی میں شکر موجود تھا۔ روزانہ تو ایک پوریا ہے، آج 3 بابا فرید الدین تو اور خوش ہوئے، دوڑے گھر کی طرف آئے اور کہا اماں یہاں نماز پڑھا تو ایک پوری، وہاں پڑھتا ہوں تو 3۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اولیاء اکرام کی سیرت طیبہ کو پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ ان کے کامیابی کے پیچھے ان کے والدین کا ہاتھ ہے، ان کے والدین کا ہاتھ ہے۔ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے، اچھا راستہ دکھائے۔ اگر آپ کا بچہ اچھی راہ پر چلتا ہے اور اچھے کام کو انجام دیتا ہے تو آپ کا بچہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا بنے تو انہیں نمازی بنائیں۔ آج موقع تو ہے ربیع النور شریف کا، اس چیز پر بحث کی جائے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ذکر کرنا پڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ حضرت جب کھڑے ہوں گے تو کچھ عید میلاد النبی کے تعلق سے آپ کو بتائیں گے، چند باتیں نصیحت کے طور پر اپنا چھوٹا بچہ سمجھ کر کے سن لے اور پھر ذہن اور دل سے سوچے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کرنے لگا حضور گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ آج ہماری بھی یہ شکایت ہے، آپ کی بھی شکایت ہے۔ لوگ فوراً مولانا صاحب کے پاس چلے گئے، حضور تعویذ بنا دے میرے گھر کے اندر برکت ہوگی۔ حضور غوث پاک کے پاس بھی ایک شخص آیا اور کہا حضور گھر کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے، کما رہا ہوں، برکت نہیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا تمہارا گھر کہاں پر ہے؟
کہا حضور میرا گھر جو ہے وہ بازار کے راستے پر ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا جاؤ اور اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دینا۔ اب وہ شخص پریشان ہوا، کوئی تعویذ نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، صرف حضور غوث پاک نے فرمایا گھر پر پردہ ڈال دو۔ وہ شخص گیا، گھر کے اوپر پردہ ڈالا، چند ہی دن کے اندر اس کے گھر کے اندر برکت آ گئی۔ انعام و اکرام کے ساتھ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور نہ کوئی تعویذ نہ کوئی وظیفہ، گھر پر پردہ ڈالا، گھر کے اندر برکت، وجہ کیا ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا، غور سے سنیں، حضور غوث پاک نے فرمایا تمہارا جو گھر ہے نا وہ بازار کے راستے پر ہے اور وہاں سے بہت سے بے نمازی بھی گزرتے ہوں گے، اس کی نظر تمہارے گھر کے اندر پڑتی ہے جس کی وجہ سے گھر کی برکت چلی گئی ہے۔ میرے دوستو، میری ماں بہنوں، اب غور کریں، اگر کسی بے نمازی کی نظر کسی کے گھر میں پڑ جائے تو اس گھر کی سے جو ہے برکت چلی جاتی ہے، تو اگر جس گھر کے اندر بے نمازی ہی رہتا ہو تو اس گھر کا عالم کیا ہوگا؟ نماز کی پابندی کرے اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ معلوم ہے میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ واقعی میں حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کا عشق آپ کے سینے میں ہے، تو نماز پڑھ کر کے جشن عید میلاد النبی منائے، نماز پڑھ کر کے بھی منائے۔ یاد رکھیں بات یہاں سے چلی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے، یہ میں نہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے۔ اور قرآن میں یہ حکم ہے کہ نعمتوں کا خوب چرچا کرنا چاہیے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہر وقت نبی کا ذکر کرتے رہے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگناتے رہے۔ جیسے ہی عید میلاد النبی کا ٹائم آتا ہے لوگ طرح طرح سے اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، نہ جانے لوگوں کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر کیا بیٹھ چکا ہے کہ مسلک اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت والے کوئی بھی کام انجام دے کیڑے مکوڑے کی طرح باہر آ جاتے ہیں، فوراً شرک کے فتوے، بدعت کے فتوے، جھنڈا کیوں لگایا لگا دیتے ہیں۔ بہت سوالوں کے جواب دے دیا آپ نے، اب سوال کا جواب نہیں دینا ہے، سوال کا جواب سوال ہی کی صورت میں کرنی ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جھنڈا لگانا کہاں سے ثبوت ہے، تو کہہ دینا آپ ان سے کہ 26 جنوری کو، 15 اگست کو آپ اپنے گھروں کے اندر، آپ اپنے مدارس کے اندر جو جھنڈا لگاتے ہیں اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ کہاں سے ثبوت ہے؟ ہم اپنے ہندوستان کی محبت میں گھروں پر جھنڈا لگائے، اپنے مدرسوں کے اندر جھنڈا لگائے، لیکن نبی کی ولادت کا وقت آئے اور اس وقت اگر کوئی مسلمان جھنڈا لگا دے تو شرک و بدعت کے فتوے لگا دیتے۔ حضرت سیدہ آمنہ طاہرہ طیبہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، فرماتی ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب ہوا، ایک نور میرے جسم سے، ایک نور ایسا ظاہر ہوا کہ میں نے اس نور کی روشنی میں دیکھا کہ حضرت جبرائیل امین ہے، 3 جھنڈی لے کر کے آ رہے ہیں، ایک مشرق میں گاڑا، ایک مغرب میں گاڑا، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر گاڑا۔ پتہ کیا چلا؟ جھنڈا لگانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت جبرائیل نے نبی کی ولادت پر لگایا ہے۔ یہ حدیث پاک خصائص الکبریٰ شریف جلد اول کے اندر مذکور ہے۔ تو اہل سنت کا کوئی بھی کام
خلاف شرع نہیں ہے، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی۔ ہم جو ہیں ہم محدود ہیں، حضرت بیٹے ہیں، کچھ غلطی ہو تو حضرت، ہم محدود ہیں اور اللہ تبارک و تعالی لامحدود۔ ہمارے لیے ایک حد متعین ہے۔ نبی کی آمد کی خوشی ہوئی، ہم نے اپنی وسعت کے مطابق لائٹ لگایا، جھنڈے لگائے، یہ سجایا، اپنے وسعت کے مطابق لوگوں میں نیاز کو تقسیم کریں گے۔ لیکن معلوم ہے جب نبی کی ولادت جس تاریخ کو ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تقسیم کیا تھا؟ خصائص الکبریٰ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی عورتیں بچہ جننے والے تھی ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹوں سے نوازا۔ ہم شیرنی کے طور پر یہ بانٹتے ہیں کیونکہ ہمارے حد یہیں تک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لامحدود ہے۔ ہم تو یہ لائٹیں سجائے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آسمان کے ستارے اتنا قریب، روایتوں میں آیا ہے کہ لوگ کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ستارے ہم پر گر جائیں۔ اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نبی کا جشن منایا، نبی کا ذکر کرتے رہے، نبی کا تذکرہ کرتے رہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، آپ نہیں جانتے، آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، علماء اہل سنت ابھی زندہ ہے۔ معلوم ہے آپ کو سوال بھی انہی لوگوں سے کیا جاتا ہے جنہیں کچھ نہیں معلوم، جنہوں نے کبھی قرآن تک نہ دیکھا ہو، جنہوں نے کبھی بخاری تک نہ دیکھا ہو۔ آپ کو معلوم ہے بخاری شریف کتنی بڑی ہے؟ بخاری شریف کے اندر کیا لکھا ہے؟ بخاری شریف کے اندر یہ ہے وہ ہے، کہہ دیا آپ نے مان لیا۔ علماء اہل سنت زندہ ہیں، ان سے آ کر ملے تو آپ کو بتائیں گے بخاری میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، ہر چیز ہے۔ نبی کا ذکر ہمیشہ کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی بیان ہوا کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی قسم کی غلطی خامی تو اپنے حبیب کے وسیلے سے تمام غلطی اور خامی کو معاف عطا فرمائے۔ حضور کی محبت اپنے سینے میں بیٹھائے۔ اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کے سینوں میں بیٹھا لیا تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں آپ بھی یہی کہتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔